بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد کے زمانے میں ایسا ہوگا کہ لوگوں کے دلوں سے امانت اٹھ جائے گی. فَتُرْفَعُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ. امانت کیا ہے؟ امانت کا مطلب ہوتا ہے آنیسٹی. اس کا الٹا ہے ڈس آنیسٹی. تو لوگوں کے دلوں سے آنیسٹی ختم ہو جائے گی، لوگ ڈس آنیسٹ بن جائیں گے. پھر آپ غور کیجئے کہ یہ آنیسٹی اور ڈس آنیسٹی کیا چیز ہے. یہ دراصل وہی چیز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پریڈکٹیبل کریکٹر، قابل پیشین گوئی کردار. جب آدمی کے اندر امانت ہو، آنیسٹی ہو، تو اس کے اندر قابل پیشین گوئی کردار ہوتا ہے. یہ جو بولتا ہے وہی وہ کرتا بھی ہے. جب وہ کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو اس سے کبھی ہٹتا نہیں. اس کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ اس زبان پر ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں پریڈکٹیبل کریکٹر، قابل پیشین گوئی کردار. یعنی کسی کے بارے میں آپ جو پیچیدگی طور پر اندازہ کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرے گا، ایسا کرے گا، تو وہی کرتا ہے، وہ اس سے ہٹتا نہیں. اس کے برعکس جب ڈس آنیسٹی آ جائے لوگوں کے اندر، تو ان کے قول اور عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. زبان سے کچھ کہہ دیں گے، دل میں کچھ ہوگا. ایک وعدہ کر لیں گے اور کل اس کو پورا نہیں کریں گے. ان کے قول میں، ان کے عمل میں، ان کے سوچ میں آنیسٹی نہیں ہوگی. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے جو رسول اللہ کے پیشین گوئی کے مطابق بعد کے زمانے میں لوگوں کے اندر آنے والی ہے. اچھا، یہ سوچیے کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، آخرت کی جوابدہی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. لوگ بالکل بے خوف ہو جاتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایسے افکار پیدا ہوتے ہیں کہ مسلمان کے لیے تو جنت پکی ہے، مسلمان کے لیے تو کوئی جہنم کا خطرہ نہیں ہے، مسلمان تو آخرت میں رسول اللہ شفاعت کریں گے اور سارے کے سارے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، سارے مسلمان، ساری امت. تو یہ جو ڈس آنیسٹی آتی ہے لوگوں کے اندر، وہ اس لیے آتی ہے کہ لوگوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، آخرت کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو احساس نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ جنت جہنم دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں. وہ کانشیسلی یا انکانشیسلی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خدا نے جو جنت بنائی ہے وہ تو امت مسلمہ کے لیے بنائی ہے، باقی لوگوں کے لیے تو جہنم ہے. تو کانشیسلی یا انکانشیسلی یہ عقیدہ بن جاتا ہے. چھوٹی باتوں کے اصل فضائل بتائے جاتے ہیں کہ بس یہ کر لو تو
جنت پکی ہے. مثلاً دائیں ہاتھ سے پانی پیو, جنت پکی ہو گئی. کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بول دو تو جنت پکی ہو گئی. اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں. تو پہلے دلوں سے اللہ کا ڈر نکلتا ہے, پھر اس کے بعد لوگوں کے اندر آنیسٹی ختم ہو جاتی ہے. پریڈکٹیبل کریکٹر باقی نہیں رہتا. کیونکہ آدمی اگر کسی چیز کا وعدہ کرے اور اس کو یہ ڈر ہو کہ اس کو پکڑا جائے گا اب وعدہ پورا نہ کرنے پر, تب وہ اس وعدے کو پورا کرے گا. اگر اس کے دل میں ڈر نہ ہو, وہ سمجھتا ہو کہ ہمیں تو کوئی پکڑ ہونے والی ہے نہیں, تب وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ میں نے کیا وعدہ کیا تھا یا میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے, میری ڈیوٹی کیا ہے, اس کی فکر نہیں کرے گا. تو بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر اللہ کی پکڑ کا ڈر ہو, لوگوں کے اندر احساس ہو کہ میرے ساتھ ہر وقت فرشتے ہیں جو میری ہر بات کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ جو میں نے سوچا, جو میں بولا, جو میں نے کیا, وہ سب فرشتوں کے ریکارڈ میں آ گیا. تو یہ جب احساس ہوگا تب آدمی کے اندر آنیسٹی آئے گی, تب آدمی کے اندر پریڈکٹیبل کریکٹر آئے گا, تب آدمی ہر جگہ, چاہے فیملی ہو, چاہے سماج میں ہو, چاہے ملک میں ہو, ہر جگہ وہ آنیسٹ انسان کے حصے رہے گا, با ایمان انسان کے حصے رہے گا. تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ لوگ اللہ کے پکڑ سے ڈریں, اللہ کی پکڑ سے ڈریں. ان کو پتہ ہو کہ موت کے بعد اچانک کیا وہ دنیا آ جائے گی جو آخرت کی دنیا ہے. وہاں کوئی بات, دنیا میں تو آدمی بات بنا لیتے ہیں, دنیا میں آدمی بات بنا کر اپنے کو چھپا لیتا ہے, لیکن آخرت میں کوئی بات بنا نہیں پائے گا. ہر آدمی کا قول, اس کا کریکٹر اتنا واضح ہو جائے گا کہ کوئی پردہ اس پر نہیں رہے گا. تو یہ جو حدیث میں آیا کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ امارت اٹھ جائے گی, فترفل امارت من قلبی, دلوں سے آنیسٹی اٹھ جائے گی. لوگوں کے اندر ایسی شخصیت بنے گی لوگوں کے اندر جس شخصیت پر آپ کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. آنیسٹی کا مطلب ہے کہ آپ آدمی پر ٹرسٹ کر سکے, آدمی پر ٹرسٹ کر سکے. اور جب آنیسٹی نہ رہے تو آپ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. بولے گا کچھ, کہے گا کچھ. تو میں سوچتا ہوں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ آخرت کو لے کر سوچے, آخرت کو لے کر سوچے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات الموت, موت کے بارے میں بہت زیادہ سوچو, کیونکہ موت لذتوں کو اٹھا دینے والی. لذت کے معنی کیا ہے؟ یہ بات بنا کر ہم اپنے کو بچا لیں گے, جھوٹ بول کر بچا لیں گے. یہ سب جو سوچ ہے, یہ سب کا خاتمہ ہو جاتا ہے, آدمی پورے معنی میں آنس بن جاتا ہے.